کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، عام عادی انسان نہیں ہے حسین ابن علی کہ ایک واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کہا کہ وہ واقعہ ہو گیا. بس اب یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ کربلا ایک ہی کربلا ہے جو 61 ہجری میں رونما ہوئی تھی. اب اس کے بعد کوئی کربلا نہیں ہے. یہ جملہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے. یہ جو ہماری عادت ہے نا کہ فلاں جگہ ایک واقعہ ہوا، ہم نے کہا یہ کربلا برپا ہو گئی، وہ فلاں جگہ واقعہ ہوا کربلا برپا ہو گئی. نہ جانے کتنی کربلا ہم نے بنا دی ہیں. کربلا ایک ہی تھی، وہ 61 ہجری میں برپا ہو گئی، جس میں حسین ابن علی کا خون بہایا گیا تھا. اچھا، جب یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ بہت خوش ہیں کہ مومنین کو مارا جا رہا ہے. نہیں، پورے روئے زمین پر اگر کسی ایک مومن کو بھی بے گناہ مارا جاتا ہے، ہم مارنے والی کی مذمت کرتے ہیں، ظالم کی مذمت کرتے ہیں، اس مومن کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں. اگر دفاع کر سکتے ہو تو ہم پر دفاع کرنا واجب ہے. ہم خوش نہیں ہیں کہ فلاں جگہ مثال کے طور پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، نعوذ باللہ کوئی، یہ فلاں جگہ بہت سے مومنین کو مار دیا گیا تو ہم خوش نہیں ہیں. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک واقعے کو نہ ملائیے کربلا سے. وہ کربلا ایک ہی تھی جو واقع ہو چکی. اس لیے خود اس زیارت عاشورہ میں کیا کہا؟ جلت وعظمت بکا، اے حسین ابن علی، یہ جو آپ کی مصیبت تھی یہ انتہائی عظیم تھی، یہ انتہائی جلیل تھی. جلت وعظمت بکا اہل السماء، کہ یہ جو مصیبت تھی یہ اتنی عظیم تھی کہ جس نے آسمان والوں کو رلا دیا. جو اہل اسلام میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی. یہ زیارت عاشورہ کے جملے ہیں، زیارت عاشورہ کے جملے ہیں. جلت وعظمت مصیبتوں کا فی السماء، یہ جو مصیبت تھی یہ آسمان میں بڑی عظیم تھی، بڑی جلیل تھی. اسی طریقے سے اسلام اور اہل اسلام میں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں تھی. یہ زیارت عاشورہ کے جملے. ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مزید کوئی واقعات نہیں ہوئے. کتنے واقعات ہوئے ہیں، کتنے واقعات ہوئے ہیں. واقعہ حرہ آپ کے سامنے ہے، کتنے سادات کا خون بہایا گیا. شہدائے فخ کے مقام پر خداوند کریم آپ سب کو مکہ کی زیارت نصیب کرے. مکہ کی زیارتوں میں آپ جاتے ہیں جس کو مقام شہداء کہا جاتا ہے، فخ کے مقام پر. یعنی اگر کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہری کیفیت کے اعتبار سے، تو بعین ہی وہی واقعہ جو کربلا میں ہوا تقریباً وہی فخ کے مقام پر ہوا. یعنی کیا؟ یعنی اسی طریقے سے گلے کاٹے گئے، اسی طریقے سے سروں کو بلند کیا گیا، لے جایا گیا، اسی طریقے سے بچوں کو اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا. کس کے؟ سادات کے سروں کو کاٹا گیا، سادات کے سروں کو بھیجا گیا، سادات کے لاشوں کو پامال کیا گیا. 3 دن تک لاشوں کو ایسی چھوڑ دیا گیا. اب اگر ظاہری نگاہ سے دیکھیں تو کیا ہوا؟ کربلا میں بھی یہی ہوا تھا نا، وہاں پہ بھی یہی ہوا. لیکن اس کے باوجود امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ فرماتے کہ لیس لنا بعد الطف مصرع اعظم من فخ. کربلا کے بعد، یہ نہیں کہا کہ کربلا کی طرح، کربلا کے بعد ہمارے لیے فخ سے بڑا کوئی مقتل نہیں تھا. لیکن کربلا کے بعد، یعنی یہ بھی کربلا کے بعد ہے. امام محمد تقی نے یہ نہیں کہا کہ فخ میں ایک کربلا واقع ہو گئی. حالانکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل سیم ٹو سیم جو کربلا میں ہوا تقریباً وہی فخ کے مقام پر ہوا. ان فرق ہے زانی گرامی، حسین ابن علی ہے. سمجھیے اس بات کو. خدا را، یعنی یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ کسی شخص کے ورگلام میں آ کے یا اپنی خواہشات نفس کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں. قربتاً الی اللہ حسین کے منبر پر بیٹھا ہوں.
قربتاً اللہ آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، نہ مسقط میں آنے کی خاطر، نہ انتظامیہ کی خاطر، نہ انتظامیہ کچھ دے سکتی ہے مجھے، نہ انتظامیہ کچھ لے سکتی ہے مجھ سے۔ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے اور معصومین علیہ السلام کی ذات ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ میں اگلا جملہ نہ کہہ پاؤں، لیکن میں امید رکھوں کہ اگلے سال بھی انشاءاللہ مجھے بلائیں گے، ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن بات کو سمجھیے، پھر میں جملے کو دوہرا رہا ہوں، اگر کہیں واقعہ ہوتا ہے ہم خوش نہیں ہوتے اس واقعے پر، نعوذ باللہ، کہ ہم مومنین کے مرنے پر خوش ہوں، جشن منائیں، غم میں برابر کے شریک ہیں، مذمت کرتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، ظالم کے خلاف ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوراً سے جو کوئی واقعہ رونما ہو جائے آپ اس کو کہہ دیں کہ کربلا برپا ہو گئی۔ کربلا سار اللہ ہے، سمجھو اس چیز کو، کربلا سار اللہ ہے۔ حسین خدا کا خون ہے، خدا کا خون ہے حسین۔ کربلا ایک ہی برپا ہوئی 61 ہجری میں، ختم ہو گئی، اس کے بعد اب کوئی کربلا نہیں ہے۔ امام معصوم نے کسی واقعے کو نہیں کہا کہ کربلا ہے۔ حرہ کا واقعہ ہوا، فخ کا واقعہ ہوا، عباسی دور میں کتنے شہداء کو یعنی زندہ ان کو درگور کر دیا گیا، دیواروں میں زندہ چنوا دیا گیا، سادات کو، سادات کے خون کا گارا بنایا گیا، یعنی یہ پوری تاریخ ہے ایک۔ حتی حجاج بن یوسف ثقفی کہ جو یہ کہتا تھا کہ یزید نے کیا ظلم کیا ہوگا، اگر آج یزید زندہ ہوتا تو میں بتاتا کہ کیا ظلم ہے، اور واقعاً اس نے ایسے ظلم کیے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود